पार्ट 4 जो आज का एहतजाज चल रहा है पाकिस्तान एम्बेसी के सामने फ्रैंकफर्ट में, यहाँ पार्ट 4 के अंदर हम फवाद चौधरी साहब जो कि इमरान खान के तो फिर साथ आप होते मुझे हैं, बता दीजिएगा जब वो जो खताब है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो वो बात करना चाहेंगे वो अच्छा जी, चलें जी, बिल्कुल सही हो गया। सो थैंक यू वेरी मच फ्रैंकफर्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी टुडे। और फ्रैंकफर्ट के तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, जर्मनी के तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मुझे आज खुशी हुई है कि आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आज आप यहाँ पे जो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला किया गया है, आप उसके लिए इकट्ठे हुए हैं और उसकी मजम्मत के लिए इकट्ठे हुए हैं। पहले तो तमाम जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, तमाम जो दोस्त हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और देखिए, थोड़ी बात ये है कि इसमें मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी बताना चाहता हूँ कि ये कैसे ये सारा प्लान हुआ, कैसे ये किया गया। 24 सितंबर को इमरान खान ने एक तकरीर की अपने एक जलसे में और खान साहब ने ये बताया कि किस तरह से उनको एक असैसिनेशन अटेम्प्ट के जरिए असैसिनेट करने का प्लान है और ये कि उनको जो है वो एक उसका रंग दे दिया जाएगा कि मजहबी जनूनी ने ये काम किया है। अब इससे पहले क्या किया गया, एक द न्यूज़ अखबार का सहाफ़ी है वकार सत्ती, उसकी तरफ से एक वीडियो शेयर हुई जिसमें उसने इमरान खान के ऊपर डिफरेंट टुकड़े जोड़ के ये चीज़ बनाई कि ये तो जो है वो तौहीन मजहब कर रहे हैं। उसके बाद मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने यही इल्ज़ाम दोहराया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना सिर्फ पीटीवी के ऊपर लाइव चलाई गई बल्कि इसके ऊपर 3 दिन जो है वो प्रोग्राम किए गए। उसके बाद जो है वो राना सनाउल्लाह ने, उसके बाद मरियम नवाज ने, इन तमाम लोगों ने बारी बारी यही जो नैरेटिव है, यही जो बयानिया है वो अपने प्रोग्रामों में और इधर डाला कि ये अपना जी मजहब की तौहीन की है और फलां किया और फलां किया है। हालांकि आप लोगों को पता ही है कि इमरान खान से बड़ा जो है वो इस्लाम का लीडर कौन होगा। जो यूनाइटेड नेशंस में अगर कोई इस वक्त आवाज़ बोली है आलम इस्लाम के लिए, इस्लामोफोबिया के ऊपर और तमाम इश्यूज के ऊपर जो आज मुस्लिम वर्ल्ड फेस करती है, इमरान खान की है। लेकिन इन लोगों ने जानबूझ के उसको ये बयानिया बनाने की कोशिश की और इसके बाद इमरान खान ने 24 सितंबर को ये बात जलसे में कही कि मेरे पे असैसिनेशन अटेम्प्ट होगी और फिर उसको ये रंग दिया जाएगा। एग्जैक्टली वही हुआ। ये हम लोग वजीराबाद में थे और जहाँ पे मैं बिल्कुल खान साहब के पीछे खड़ा था और बाकी तमाम लीडरशिप जो है वो खड़ी थी, अचानक एक आदमी ने सामने से जो है वो गन निकाली और पूरा बस्ट जो है वो फायर किया। अब आप में से जो लोग भी थोड़ा असले को समझते हैं या जो लोग भी थोड़ा देख सकते हैं, अगर किसी को डराना हो तो करना हो तो आप एक बुलेट मारते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा बस्ट फायर किया गया और उसके नतीजे में हमारे जो सारे लोग फ्रंट के ऊपर खड़े थे वो सारे एक एक करके नीचे गिरे और जख्मी हुए। और ये हमला एक प्लान हमला था जिसके जरिए इमरान खान को, पीटीआई की लीडरशिप को एलिमिनेट करना जो था वो मकसद था। अल्लाह ताला ने, इसको हम कहते हैं कि हाथ दे के बचाया है, बिल्कुल हाथ दे के बचाया है। अदरवाइज इसका वाहिद मकसद ये था कि इमरान खान को एलिमिनेट कर दो तो पाकिस्तान में फिर कोई कौमी सतह की लीडरशिप नहीं बचती। कोई ऐसी आवाज़ नहीं है जो उसको चागी में भी जो है वो लोग सुने और खैबर के पहाड़ों में भी सुने। लाहौर के जो शहर है वो भी जिसकी आवाज़ के ऊपर धड़कता हो और कराची का शहर भी जिसके साथ चलता हो। पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा कोई और ऐसा लीडर नहीं है जो चारों सूबों में और 2 रीजन्स में जिसका कद हो, जिसकी आवाज़ हो। और इसका मकसद इमरान खान पे हमला नहीं था, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला था और ये हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला है। और थोड़ा इसका अगर आप मकसद ये था कि बताना पाकिस्तान चाहें में कि जो आज आप छुट्टी के बगैर, छुट्टी भी नहीं है मंडे वाले दिन, यहाँ आए हुए हैं, क्या जज्बा है, किस जज्बे के तहत? पहले तो मैं इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे जो कातलाना हमला हुआ उसकी पूरी और मजम्मत करते हैं। आज हम सारे इधर कॉन्सुलेट जनरल पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट में इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए जो अभी देखें एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर FIR नहीं कटी,
تو عام آدمی کو کیسے انصاف ملے گا؟ اس لیے ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انصاف مانگنے کے لیے ادھر آئے ہیں کانسریٹ کے سامنے اور پرزور مذمت کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن گئے اور پاکستان کے اوپر امریکہ اور اس کے عوامل کی طرف سے پابندیاں لاتی اقتصادی اور غربت پہلے ہی بہت زیادہ ہے وہاں، تو اس صورت میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا کیا کردار ہوگا؟ آپ اس میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ سر اوورسیز ہم یہی ہے جو پہلے تو ہمارے پاکستان میں انصاف نہیں ہے. ہیومن رائٹس کی جو اتنی وائلیشن ہوتی ہے تو پہلے یہ جو سارے ملکوں کو یو این او کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں انصاف کا انتظام ہو. اسی وجہ سے عمران خان اس کے لیے جنگ لڑ رہا ہے کہ عام آدمی کو انصاف ملے. تو بیسیکلی ہم اسی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ اپنا عمران خان کے ساتھ کھڑے. شکریہ بہت. جوڈیشل کمپلیکس میں وہاں پہ کوئٹہ میں انہوں نے وہ ویڈیوز بنا کے بیٹی کو بھیج دی. اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی جو تھوڑی بہت بھی شرم والا آدمی ہے، کوئی آدمی جس میں تھوڑی بہت بھی غیرت ہے، تھوڑی بہت بھی شرم اور غیرت والا آدمی جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت جو ہے وہ نہیں کرے گا. لیکن لیں جی، ہمارا جو پارٹ 4 ہے اس میں ابھی آپ نے ایک دو دوستوں کے انٹرویو سنے. فواد چودھری صاحب کا جو پاکستان سے لائیو خطاب تھا وہ حملے کا بتا رہے تھے. اس وقت ہمارے ساتھ دو دوست ہیں، ان کا کچھ انٹرویو ہم لیتے ہیں. ان سے پہلے تعارف لیں گے اور پھر ایک دو سوال کریں گے. پہلے ان کا تعارف اور اس کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ یہ آج کے پروگرام میں کس جذبے کے ساتھ شامل ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. محمود اڑیج میرا نام ہے. میں 77 سے جرمنی میں ہوں. تو یہ خان صاحب کا سنا تو ان کے ہم ادھر جو ہو رہا ہے تو اس میں ہم شمولیت کے لیے آئے ہیں. اور جو ان سے زیادتی ہو رہی ہے، جو ان کی ایف آر نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں اب یہ سارے پاکستانیوں نے احتجاج کیا تو اس میں ہم شامل ہوئے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی چانس ہے عمران خان کا لیے دوبارہ، جس طرح کہ آرمی اور باقی کے ادارے سارے خلاف ہیں اور آج تک تو نہیں ہوا کہ جب تک کوئی ادارہ یا آرمی ساتھ نہ دے کوئی بندہ بن گیا ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ چند دنوں کی بات ہے. یہ باجوہ صاحب جانے والے ہیں تو اس کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے. اور عمران خان سے بڑا لیڈر پاکستان میں کوئی نہیں ہے، محب وطن کوئی نہیں ہے. تو یہ چند دنوں کی بات ہے بس. اب یہ 29 سے پہلے یہ سارا ڈرامہ ختم ہو جانا ہے. عمران خان پاکستان کا پاپولر لیڈر ہے اور محب وطن لیڈر ہے. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہے. ہم دوسرے دوست ہیں ہمارے ساتھ، قدوس صاحب. اور قدوس صاحب اتنا ہی صرف بتا دیں، آپ اتنی دور سے یہاں شامل ہوئے ہیں، آپ آخر پاکستانی ہیں تو آپ میں نہیں شامل ہوا. میں نہ شامل. اچھا ساتھ ہیں. چلیں شکریہ جناب. نہیں جی، اس وقت ہم آدمیوں والی سائڈ سے ہٹ کے خواتین والی سائڈ پہ چند خواتین یہاں نظر آ رہی ہیں. تو ہم ان سے جو خواتین والی سائڈ پہ جو اس وقت موجود ہے خواتین، ان سے کچھ پوچھتے ہیں کہ آپ آج چھٹی نہیں ہے، آج منڈے ہے، بچے اسکولوں میں گئے ہیں، کام کا دن ہے، تو وہ اپنا گھر کے سے وقت نکال کے یہاں کیسے آئی ہیں؟ کیا جذبہ ہے جس کے ساتھ وہ یہاں اس وقت عمران خان کی سپورٹ میں جو احتجاج ہو رہا ہے بیسک سوا؟ تو میں اب یہ دیتا ہوں، اگر وہ اپنا بتانا چاہیں، اپنا تعارف کروانا چاہیں یا کچھ بتانا چاہیں تو وہ خود بتا دیں. السلام علیکم. میں فرینکفرٹ جرمنی سے بول رہی ہوں. یہ کیا سمجھتے ہیں یہ عمران خان پہ حملہ کر کے یہ تحریک ختم کر دیں گے؟ نہیں، انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اس پہ حملہ کر کے انہوں نے اس تحریک کو اور ہوا دی ہے. انشاءاللہ عمران خان واپس آئے گا اور وہ انہیں بتائے گا. یہ الیکشن کیوں نہیں کراتے؟ ڈرے ہوئے ہیں نا یہ لوگ ڈرے ہوئے اس وجہ سے کہ اس سے حکومت انہوں نے چھینی ہے. اگر وہ آگے وہ حکومت میں آ جائے گا اور ان چوروں کو سیدھا کر دے گا. اور انشاءاللہ ہم عمران خان کے ساتھ کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے. شکریہ جی آپ کا. یہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ خواتین کا جذبہ جو ہے، یہ دیکھیں. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ ہم جو ہے نا محب وطن ہے. ہمارے پاکستان میں جو ہو رہا ہے نا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. جس ملک میں ایک جو رائٹ ہے انسان، وہ تو پھر اس کا کوئی نام ہے عمران خان کا. ایک غریب انسان کے لیے وہ ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی. اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ اور اس کا رائٹ ہے کہ وہ جس نے اس کے اوپر حملہ کیا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. 70 سال سے اس ملک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. فوج کا کام ہے صرف اپنے ملک کی حفاظت.
بالکل اسٹیبلشمنٹ میں اس کو بالکل انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. کیا ہو رہا ہے ملک کے عوام سے پوچھے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. عوام بتائے گی کہ میرے یہاں پہ کیا جو نظام بنانا ہے عوام سے پوچھ کے بنائیں. انہوں نے اس کے اوپر یہ جو حملہ کیا نا, آپ یقین جانے ہمارے دل پھٹ جانے تھے. اور کوئی ایک پاگل کسی بہنڈیڈ کو بھی لے آئے نا, وہ بھی کہے گا کہ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے یہ باپ بیٹی اور پورا کنبا لے کر, یہ کیا یہ کوئی نظام ایسے کوئی ملک چلتا ہے؟ کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں کہ کوئی حکمران ادھر بیٹھ کے حکومت پاکستان میں کر رہی ہے. کسی پاگل کو کسی راہ چلتے کو پوچھیں کہ ایسے یہ کوئی آپ کے ملک کی کوئی کیا ہے, یہ کیا مستقبل ہے اس کا؟ اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ یہ بھی بتائیے, بہت مہربانی ہوگی. سمپلی جی ہم تو بس یہ ہماری ایک ریکویسٹ ہے, یہ لوگ کہتے ہیں نا اتنے جھوٹ بولتے ہیں, مریم سب کچھ, رانا ثناء اللہ کے عمران خان کو گولی نہیں لگی. آپ خود تصور کریں کہ ساری دنیا کو نظر آ گیا, رانا ثناء اللہ کی اپنی مونچھیں کم ہوں تو ان کو نظر آئے نا کہ کسی کو گولی لگی ہے کہ نہیں لگی. 70 سال سے لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن میں یہ کہوں گی کہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے. یہ سب چینجنگ ہوگی, نظام بدلے گا. ووٹنگ ہو جانی چاہیے, عوام پہ چھوڑیں, آپ ووٹ کروائیں, پتہ چل جائے گا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. بس یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سب جی دوستو, اس وقت ہمارا جو پارٹ 4 ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. مختلف رائے, مختلف تاثرات آپ نے سنے. اب ہم انشاءاللہ پارٹ 5 میں باقی دوستوں کو کوشش کرتے ہیں کور لینے کی.